حفظ کیا. اچھا آپ کے والد صاحب کے بارے میں بڑی مطلب شہرت سنی ہے، میں نے خود بھی خیر ان کی ذات کو دیکھا ہے، بڑے ہی متقی پرہیزگار، رضویت پہ بڑے پکے، سنتوں کے بڑے عامل. اور مجھے ابتدا میں جب میں نیو سول لائن میں جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعے کے وقت آنا، جمعہ پڑھنا اور پھر عصر اور مغرب تک وہاں بیٹھے ہی درود شریف اور نوافل وغیرہ پڑھتے رہنا. اور وہ بھی ایک واقعہ گزرا تھا، جیسے حجویری ٹاؤن والی مسجد میں آپ نے بیان کیا تھا اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب کی محفل میں، وہاں بھی کوئی عالم صاحب ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. جی اصل میں والد صاحب بچپن ہی سے جو ہے نا، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بس اللہ کا فضل یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت سے وہ نیکی کی طرف ہی رہے. الحمدللہ. ہمارے وہ قاری رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بچپن سے ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئے، کیونکہ وہ مسجد وہی تھی، انہیں کی ساتھ مسجد تھی اور یہ وہیں پر رہائش تھی، سرتاج مسجد، تو ان کے ساتھ ہی اٹیچ تھے. اور وہ ماشاءاللہ بڑے نیک متقی تھے. تو انہوں نے پھر ایک یوں بھی کہ یتیم بچہ ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارے محلے کا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس زمانے کے آئمہ میں نا یہ ایک جذبہ بھی ہوتا تھا کہ بھی محلے کے بچے دیندار بنے، نمازی بنے، قرآن پڑھیں، محفلوں میں شرکت کریں. تو آئمہ کے اندر یہ ایک جذبہ بھی ہوتا تھا. امام یوں نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں بیٹھا، جس نے آنا آئے، جس نے نہیں آنا تو جہاں مر دی جائے، تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک ان کا بھی شوق تھا، تو والد صاحب ان کے ساتھ اٹیچ تھے. تو یوں جو ہے پھر والد صاحب کا بچپن ہی سے عبادت کا اور اس کا معمول تھا. تو وہ جو آپ نے اس بات کی نا وہاں کی مسجد کی، جلندری والی مسجد میں انہوں نے جو بات کی تھی وہ بڑی پیاری بات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اگر ان کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا عبداللہ صاحب کو، تو ہم کہتے تھے یار اگر کہیں نہیں ملے نا تو جا کے مسجد میں دیکھو ادھر ہی بیٹھے ہوں گے. اللہ 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 ماشاءاللہ. اور ہوتا بھی یہی تھا آخر تک یہ رہا کہ والد صاحب کی نا ایسا نہیں تھا کہ فلاں چوک پہ بیٹھے ہوئے تو فلاں پان شاپ پہ بیٹھے ہوئے، فلاں سگریٹ کے کھوکے پہ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں تھا. وہ اگر فارغ ہے نا تو پھر مسجد میں، وہ فارغ ہے تو مسجد میں. تو مسجد کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ تھی نا، وہ جیسے آپ نے کہا کہ جمعے والے دن آتے تھے اور مغرب پڑھ کے جاتے تھے. تو یہ واقعہ ان کا معمول تھا، یہ کہ جمعے کے بعد وہ بیٹھے رہیں گے مسجد کے اندر، درود شریف پڑھتے رہیں گے، عصر کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں گے. کیونکہ اصل میں جمعہ جو ہے یہ ہے عبادت کا دن. بے شک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورے ہفتے کا شیڈول بنایا ہے نا، اس میں جمعے کا باقاعدہ لکھا ہے کہ جمعے کو عبادت کے لیے مختص کریں. جمعے سے پہلے اس کی تیاری، اور اس کے لیے یہ سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ یاسین کی تلاوت، تو یہ سارا کچھ کریں. اور پھر عصر سے مغرب کا جو درمیان ہے، یہ تو حدیث مبارک کے اندر فرمائے گا نا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے گی قبول ہو جائے گی. اب وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن دو اقوال سب سے قوی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے، وہ تو دل میں مانگنی ہوتی ہے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے. تو اب وہ ہے کہ وہ والد صاحب کو ایک عمل کا شوق تھا کہ بھئی یہ قبولیت کی گھڑی ہے تو دعا مانگنی ہے، تو یوں جو ہے وہ مغرب تک بیٹھ کے پھر مغرب کے بعد آتے. اچھا وہاں پہ کوئی ایسی بات بھی ہوئی تھی جلندری والی مسجد میں کہ وہاں کے جو علامہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کے والد صاحب جس طرح اب آخر تک نیک رہے گئے، سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا، سجدے کی حالت میں دنیا سے گئے، اتنے نیک تھے کہ 50 سال پہلے بھی اتنے ہی نیک تھے. یہ بات بھی انہوں نے فرمائی تھی کہ وہ 50 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ بچپن میں بھی اتنے ہی نیک تھے. بچپن میں بھی کہتے تھے کہ جیسے بڑھاپے میں بھی اتنے نیک تھے تو وہ بچپن میں بھی اتنے ہی نیک تھے. یہ عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ بندہ جوانی میں جو گلشن اڑا لیے، جب وہ بابا بن گیا آخری ایج میں پہنچا تو اب تسبیح پکڑ لی، ٹوپی پہن لی اور مسجد بیٹھ گئے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم نے ان کو میں نے ان کی جو زیارت کرتے مجھے جب آپ پڑھتے تھے نا فیضان مدینہ تو وہاں تشریف لاتے تھے، اس وقت بھی دیکھا ان کی زیارت کی تھی. وہ میرے خیال میں کم از کم اب سے بھی 30 سال پہلے کی بات ہوگی یا زیادہ ہوگی. 30 سال پہلے بھی میں نے دیکھا اتنا ہی. وہ واقعی وہ مطلب متقی تھے، پرہیزگار تھے. کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو ماشاءاللہ عقیدے کے بارے میں ٹنا ٹن، جس کو ٹنا ٹن سنی، ٹنا ٹن واقعی تھے الحمدللہ امیر علیہ سنت کی برکت سے.